الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على خير البشر محمد المصطفى وعلى آله الأطهار، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، أو كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. صدق الله المولانا العظيم. اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. میرے محترم عزیز دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام مقدس قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح سمجھانے کی، آپ حضرات کو سمجھنے کی، اس کے بعد طرفین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دو چیزوں کا حکم فرمایا اس آیت کے اندر. پہلا حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کر لو، یعنی پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اب یہ تقوی اختیار کرنا اور اس کے فوائد ایک دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تقوی اختیار کرنے کے فائدے کو بیان فرمایا کہ تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو لوگ تقوی اختیار کر لیتے ہیں، پرہیزگار بن جاتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، دن رات اپنے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اٹھنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو بندے تقوی اختیار کر لیتے ہیں، پرہیزگار بنتے ہیں، پہلا فائدہ میں ان کو یہ دوں گا. گویا کہ اللہ تبارک و تعالی متقی لوگوں سے یہاں پر پہلا وعدہ یہ فرما رہے ہیں یجعل لہ مخرجا، کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر ان کے اوپر مصیبت آئے گی، وہ تکالیف میں مبتلا ہوں گے، کسی عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، تو اللہ پاک نے فرمایا یجعل لہ مخرجا، میں رب العالمین سب سے پہلے ان سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ان مصائب سے، ان تکالیف سے میں ان کو نجات دوں گا، ان کے لیے راستہ نکالوں گا، ان کے لیے راستہ کھول دوں گا. یجعل لہ مخرجا، اس مصیبت میں، ان تکالیف میں یہ متقی لوگ ہمیشہ نہیں رہیں گے.
یہ کس کا وعدہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ۔ کن لوگوں سے وعدہ؟ ان لوگوں سے وعدہ جو دنیا کے اندر تقوی اختیار کرتے ہیں، متقی بن جاتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرتے ہیں، نہ کسی پر ظلم کرتے ہیں، نہ کسی کا حق مارتے ہیں، جن کے حقوق ان کے اوپر ہیں وہ ان حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں، والدین کے حقوق ادا کرتے ہیں، محلے والوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، اپنی اولاد کے حقوق پہ ادا کرتے ہیں، دوستوں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ایسے متقی لوگوں سے میرا پہلا وعدہ یجعل لہ مخرجا، مصائب اور تکالیف میں ہمیشہ ان کو رہنے نہیں دوں گا، مصائب اور تکالیف سے ان کے لیے میں کوئی راستہ نکالوں گا۔ اور دوسرا وعدہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جس کے لیے ہم لوگ پریشان ہیں، ہم رزق کے لیے پریشان ہیں، تاجر بھی پریشان ہے، امیر بھی پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے، اور لوگ صبح سے لے کر شام تک مزدوری بھی کرتے ہیں، تاجر تجارت کرتے ہیں، نہ لوگ رزق کے تلاش میں سردی کو دیکھتے ہیں، نہ گرمی کو دیکھتے ہیں، نہ طوفان کو دیکھتے ہیں، ہر وقت وہ رزق کی تلاش میں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی لوگوں سے دوسرا وعدہ یہ فرمایا وَيَرْزُقْهُ، میں ان کے لیے رزق کا بندوبست کروں گا، ان کے لیے میں رزق کے دروازے کھول دوں گا، رزق ان کا میں غیب سے ان کے لیے بندوبست کر لوں گا۔ کیا فرمایا؟ وَيَرْزُقُهُ، میں ان کو رزق عطا کروں گا۔ اللہ تو کیسا رزق عطا کرے گا؟ اللہ تو کیسے رزق عطا کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے پرہیزگاروں کو، اپنے متقی لوگوں کو جن سے میں محبت کرتا ہوں، ان کو ایسے رزق عطا کروں گا من حیث لا یحتسب، اس جگہ سے میں ان کو رزق کھلاؤں گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ کر لیں یہ کس کے ساتھ وعدہ ہے اللہ پاک کا؟ یہ کن لوگوں کے ساتھ اللہ پاک کا وعدہ؟ متقی لوگوں کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلی آیت کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو متقی بن جاؤ، اور دوسرا اللہ پاک نے کیا حکم فرمایا؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اپنے نفس کی نگہبانی کر لو، یعنی جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو دنیا میں، جو تم کام کر رہے ہو، اپنے کام کا تم محاسبہ کرو کہ تم اپنے آنے والے دن کے لیے آگے کیا بھیج رہے ہو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم اپنے آنے والے دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو۔ تمہارا نفس جو تم سے اعمال کروا رہا ہے وہ تمہارے آنے والے دن کے لیے فائدے مند ہے یا نقصان دے؟ تو میرے بھائیو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ محاسبہ کرو اپنے نفس کا، اپنے اعمال کا جائزہ لو، کہیں ہم ایسے گناہ نہ کریں، کہیں ہمارے اعمال ایسے نہ ہوں جن اعمال کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے، کہیں ان اعمال کی وجہ سے ہمارا نبی ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَلْتَنْظُرْ، اپنی نفس کی نگہبانی کرو، اپنے اعمال کی جانچ پڑتال کر لو، اپنے اعمال کو دیکھ لو، کہیں تمہارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہیں تمہاری آخرت بھی تباہ ہو جائے اور دنیا بھی تباہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں اصل چیز کیا ہے؟ اللہ پاک نے دنیا کے اندر انسانوں کو بھیجا تو اللہ پاک نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ دنیا کے اندر متقی بن کے رہنا، کیونکہ متقی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، متقی اللہ کا دوست بن جاتا ہے، متقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ متقی آدمی کے ساتھ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ میں اس کو میں مصیبت میں نہیں چھوڑوں گا، تکالیف میں نہیں چھوڑوں گا، بلکہ غیب سے اس کی مدد کروں گا اور غیب سے اس کے لیے رزق کا بندوبست کروں گا۔ بس اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سے وہ اعمال کرائے جن اعمال سے ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔